نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غم آل محمد میں جو مومن بھی ہے رویا، غم آل نبی میں جو مومن بھی ہے رویا، یقین جانو کبھی اس نے کچھ نہیں ہے کھویا، یقین جانو کبھی اس نے کچھ نہیں ہے کھویا۔ بنت نبی سے بھی اسے ملتی ہے دعائیں حیدر، بنت نبی سے بھی اسے ملتی ہیں دعائیں حیدر، عشق اہل بیت جس نے اپنی نسل میں بویا، عشق اہل بیت جس نے اپنی نسل میں بویا۔ افضل ہے کل جہاں میں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ آج محرم الحرام کی آج تیسری تاریخ ہے۔ مسلسل 2 دن سے آپ واقعہ کربلا کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے دن کی نشست میں آپ نے شہادت سری کے بارے میں تفصیلاً سماعت فرمایا، اور کل کی محفل میں شہادت جہری کیا ہوتی ہے یہ تفصیلاً آپ نے سماعت فرمایا، اور کل میں نے اختتام پر فرمایا تھا کہ جو چیز یقینی ہونے والی ہے اس کے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے آتے ہیں، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقینی تھی، اس لیے اس کے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے گئے۔ 60 سن ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی یزید کو بیعت دے چکے تھے، یعنی اپنا ولی عہد مقرر کر چکے تھے۔ اس کے بعد یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کو خطرہ 3 اشخاص سے تھا، چونکہ یزید ایک فاسق اور فاجر تھا، اور اس کا تقرر منصب خلافت پر جو کیا گیا تھا وہ برخلاف صحابہ کے عمل میں تھا، لیکن یہ اتنا سخت گیر انسان تھا کہ اپنے والد پر زور جبر و ڈال کر اس نے تخت نشینی کو تو حاصل کر لیا، لیکن بعد وصال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہی اس نے تخت پر بیٹھا، اس کو خطرہ محسوس ہوا 3 اشخاص سے۔ پہلے نمبر پر تھے سرکار امام حسین علیہ السلام، دوسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں اشخاص سے اسے اتنا ڈر تھا، خطرہ لگتا تھا کہ کہیں میرا تخت الٹ نہ دیں، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے امت میں انتشار کو روکنے کے لیے امامت اپنے ذمہ رکھ لی، اور خلافت کا منصب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، لیکن یزید کو ڈر تھا کہ کہیں پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں خلافت کے دعوے دار نہ بن جائیں، خلافت کا اعلان وہ نہ کر دیں، اور میری کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، یہ خطرہ اسے لاحق تھا۔ تو لہٰذا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی پہلے ایک خط لکھا، جو اس نے خلافت کا اعلان تو کر دیا، لیکن یزید کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ تینوں میں سے کسی ایک نے بھی خلافت کا اعلان کر دیا تو ملک شام، مصر، جارڈن، عراق، حجاز، ایران
وغیرہ ان کی خلافت کو تسلیم کر لیں گے اور یزید کا تختہ الٹ دیں گے۔ یہ ڈر اسے خوف تھا۔ یزید کا تقرر خلفائے راشدین کے عمل کے خلاف ہوا تھا۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، جابر تھا۔ ایسی خلاف شریعت کی اس نے دھجیاں اڑائے رکھی تھی کہ اس نے شراب کو حلال کر دیا تھا، زنا کو حلال کر دیا تھا، 4 سے زائد بیویاں بیک وقت رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ ایسی کون سی معاشرے میں برائی نہیں تھی جس کا اس نے کھلے عام اعلان ساتھ دے چکا تھا۔ غرض ان کے تمام کام، یزید کے تمام کام شریعت کے خلاف آوری میں تھے۔ ہاں، اگر وہ خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کے عمل کے راستے پر چلتا تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی، سب اس کی خلافت کو تسلیم کر لیتے، لیکن اس کے برخلاف اس کا عمل تھا۔ تو لہٰذا یزید نے تخت پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک خط گورنر مدینہ کو لکھا۔ جیسے ہی یزید نے تخت پر بیٹھا، اس نے ڈر محسوس کیا ان 3 اشخاص سے، اور ایک خط اس نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے نام لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ ان تینوں اشخاص کو بلاؤ، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 اشخاص کو اے ولید اپنے پاس بلاؤ اور ان سے میری بیعت لے لو۔ اگر یہ تینوں بیعت کر لیں تو صحیح، ورنہ اگر وہ تسلیم میری بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر دو۔ یہ کھلے الفاظ میں اس نے خط لکھ کر گورنر مدینہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ذرا سوچئے، یزید کو شہزادہ رسول کی بھی پرواہ نہیں ہے، کس کے خلاف اس نے یہ احکام جاری کیا ہے، اس کو ڈر نہیں تھا۔ بظاہر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھا، لیکن وہ اتنا نڈر ہو چکا تھا کہ کھلے عام یہ وارننگ دے دیا تھا کہ گورنر مدینہ کو خط لکھ کر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 اشخاص کو بلا کر میری بیعت کو قبول کرا لیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو صحیح، اگر وہ نہ مانیں تو انہیں کا سر قلم کر دو، یعنی انہیں قتل کر دو۔ ذرا بھی اس کا کلیجہ تھر تھرایا نہیں، ارے کس کے خلاف اس نے لکھ رہا ہے۔ ویسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی اولاد سے تھے۔ اگر وہ اعلان کر دیتے تو اپنی خلافت کا کوئی بات نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ خطرہ اور ڈر وہ تھا رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین اگر خلافت کا اعلان کر دیتے تو ملک حجاز، مصر، شام، دیگر ملک ان کے ساتھ ہو جاتے اور کثیر تعداد میں ان کی خلافت کو قبول کر لیا جاتا اور مجھے یزید کو ٹھکرا دیا جاتا۔ اس نے یہی ایک پلان سوچا کہ گورنر مدینہ کے ہاتھوں ان کا قتل کرا دیا جائے۔ تو لہٰذا یزید کا حکم تھا، گورنر مدینہ ولید نے مروان کو بلایا۔ مروان ایک نہایت سنگ دل، ظالم، جابر اور کھلے عام اہل بیت کا دشمن تھا۔ اہل بیت سے وہ بغض رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا، اور اہل بیت کے تئیں اس کے دل میں بہت ہی مجرمانہ پلان رہا کرتا تھا۔ تو لہٰذا گورنر مدینہ نے ولید کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اب مروان سے مشورہ کیا گیا تو اس نے کہا جو یزید نے کہا ہے بالکل ہم اسی طرح کریں گے۔ یزید جو خلافت کا حکم نامہ جو بھیجا ہے اپنے خط میں کہ اس یزید کی بیعت کو تسلیم 3 اشخاص کر لیں، یہی صحیح ہے۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو انہیں ہم قتل کر دیں گے۔ گورنر مدینہ ولید نے کہا میں اپنے ہاتھوں سے نواسے رسول کے خون کو رنگنا نہیں چاہتا، مگر مروان نے اپنی چالاکی باتوں کی جال میں ایسا پھنسایا کہ اس نے ولید کو منا لیا۔ الغرض گورنر نے ان تینوں کو بلا بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا
اور قاصد سے پیغام کہا کہ جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں اشخاص کو میرے دربار میں بلا کر لے کر آؤ، ان سے کہو کہ تمہیں گورنر مدینہ نے بلایا ہے۔ الغرض قاصد جب ان کے پاس پہنچا تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے۔ قاصد نے آ کر جب گورنر مدینہ کا یہ پیغام انہیں دیا تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آ جائیں گے۔ ادھر قاصد کا جانا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کہا کہ گورنر تو کسی سے ملتا نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آج اچانک اس نے ہمیں بلایا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا گمان کہتا ہے کہ کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نہ ہو گیا ہو، یزید تخت نشین ہو گیا ہوگا اور یزید چاہتا ہے کہ ہم اس کی بیعت قبول کر لیں، جبکہ وہ فاسق اور فاجر ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے گھر کو تشریف لے گئے اور اہل بیت سے مل کر اس بات کا تذکرہ کیا۔ اہل بیت کے تمام لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ساری گفتگو کو سن کر یہ مشورہ دیا کہ ہاں آپ گورنر مدینہ کے پاس جائیں، آپ مگر تنہا نہ جائیں بلکہ چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، ہو سکتا ہے کہ حالات کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا جن کے پاس کچھ ہتھیار تھے اور فرمایا کہ جب میں گورنر سے ملنے اندر جاؤں اور حالات صحیح ہوں تو میں انشاءاللہ بات کر کے میں باہر آ جاؤں گا، اگر حالات کچھ بگڑے ہوئے نظر آئیں تو میں بلند آواز سے بات کرنا شروع کر دوں گا، جیسے ہی تم میری بلند آواز کی بات کرتے ہوئے سنو بغیر کسی اجازت کے آپ اندر آ جاؤ۔ یہ نوجوانوں کو ہدایت دی تھی، اگر کچھ حالات صحیح رہیں تو میں خود بات کر کے باہر آ جاؤں گا۔ الغرض سرکار امام حسین علیہ السلام گورنر کے محل میں پہنچے، اندر داخل ہوئے، ولید کو سلام کیا۔ ولید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر سنائی اور پھر کہا یزید نے ایک خط بھیجا ہے، اور وہ خط کا سارا مضمون پڑھ کر سنا دیا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے کہا میں ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کو ہرگز قبول نہیں کروں گا، اگر دیگر مدینے کے لوگ، مکے کے لوگ اگر قبول کر لیں تو یہ ان کی باتیں پھر دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر سرکار امام حسین علیہ السلام ولید سے واپسی اختیار کی، لیکن مروان نے کہا انہیں واپس جانے مت دو، چونکہ اگر یہ باہر چلے جائیں تو مکہ اور شام، کوفہ، یمن اور عراق، یہاں کے لوگ سب ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہیں ان کی خلافت کو قبول نہ کر لیں، اگر یہ ان کی خلافت کو قبول کر لیں تو پھر یزید کا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ تو مروان نے جیسے ولید سے کہا تو ولید نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام واپس گھر اپنے آ کر اپنے اہل بیت سے سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے اولاد ہیں۔ انہوں نے سرکار امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر فوراً مدینہ منورہ سے روانہ ہو جائیں اور یہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، لہٰذا یہ بھی اختیار کریں، یہ ایک جگہ مستقل قیام نہ فرمائیں، آپ جگہ بدلتے رہیں، اس لیے کہ یزید اپنے قاصدوں کو بھیجتا رہے گا۔ آپ دیگر جگہ جائیے اور اپنی خلافت کا اعلان کیجئے اور ان کی کمک حاصل کیجئے۔ جب بڑا قافلہ آپ سے جڑ جائے تو ہو سکتا ہے یزید اپنا پلان چینج کر لے۔ یہ مشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے بھائی محمد بن حنفیہ نے دیا تھا، لیکن ہوا ایسا، الغرض یہ بات طے پائی کہ امام مدینہ چھوڑ کر جائیں گے۔ ذرا سوچو، ہم جس مقام پر رہتے ہیں
मसलन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे आबा व अजदाद हिंदुस्तान में थे, वो हिंदुस्तानी हैं थे। हिंदुस्तान, हम सब भी हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। चंद दिनों पहले एनआरसी का मामला जब छिड़ा था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश जब उठी थी कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, तो मुसलमानों के जोश का आलम क्या था, सारी दुनिया ने देख लिया कि हमने मुसम्मम इरादा करके सारे मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर इस एनआरसी, इस काले कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की। चूँकि हम जानते थे हमारे आबा व अजदाद यहाँ आराम फरमा हैं, हमको इस मिट्टी से इतनी लगाव और मोहब्बत है, हम इस वतन को कभी तर्क करना नहीं चाहेंगे। अरे जो ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ख्वाजा ने जब इसे बनाया है, संवारा है और इसे बनाया है, तो हम ऐसे हिंदुस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जबकि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। ऐसा वतन अज़ीज़ जिसमें हम रहते हैं, हम पैदा हुए हैं, हम बड़े हुए हैं, हम नौजवानी को देखे हैं, हम बुढ़ापे की उम्र में कदमों में रखे हैं, ऐसे मुल्क को हम छोड़ना गवारा नहीं करते। ये फितरी बात है। जो इंसान जिस मकाम पर रहता है उस मकाम को छोड़कर तर्क करना नहीं चाहता है, नहीं जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मदीने मुनव्वरा में हुई। बचपन उन्होंने वहीं गुजारा, जवानी वहीं गुजारी, सारे मदीने की फ़िज़ाओं को देखा, सारे सहाबा के उठते बैठते को देखा, अपने नाना जान की हर एक सुन्नतों को अदा होते हुए देखा, अम्मी जान का प्यार उन्होंने इनके ऊपर निछावर होते हुए देखा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बतों का गवारा उन्होंने देखा, भाई हसन का तर्ज़ अमल उन्होंने देखा, हर एक रग रग से वो वाकिफ़ थे मदीने मुनव्वरा की। अब ऐसी सरज़मीन को छोड़कर जाना तो दिल पर क्या गुज़रता है, ज़रा सोचिए। अरे वो मुक़द्दस सरज़मीन मदीना, किसी शायर ने खूब कहा है, अपनी एक नातिया कलाम में उसने कहा है कि एक हाजी मदीने को पहुँचा था और मदीने में पहुंचकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में उसने एक बिल्ली उससे बहुत मोहब्बत करने लगी, हमेशा गोद में आकर बैठने लगती थी और वो बिल्ली उससे हटना पसंद नहीं करती थी। और इस हाजी को भी उस बिल्ली से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ मारूज़ा किया, ए सरकार, आपके इस मदीने की बिल्ली मुझे बहुत पसंद आ गई है, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाते वक्त इस बिल्ली को अपने वतन में साथ लेकर जाऊं। वो गया अपने घर, रात गया, मकाम पर सो गया। रात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उसे नसीब होती है और फरमाते हैं, ए मेरे उम्मती, ए मेरे आशिक़, ए मेरे चाहने वाले, तूने मेरे वतन से एक बिल्ली को, जिस बिल्ली को ले जाने की बात की थी, वही बिल्ली मुझसे 40 मरतबा इल्तिजा की है। क्या इल्तिजा की है कि सरकार, जब आपके एक आशिक़, आपके एक उम्मती मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं तो क्या कोई दूसरा भी मदीना है? तो उसको इस अल्फाज में शायर लिखते हैं, उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। यही आलम सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। अरे बचपन के वो दिन अपने नाना जान की गोद में गुजारे, उनके पीठ पर बैठकर गुजारे, उनके कांधों पर बैठकर गुजारे, अपने नाना को अपने गले का बोसा लेते हुए देखे, अपने नाना को चूमता हुआ देखे, अपनी नाना की सारी मोहब्बतों का गहवारा था। न जाने कितनी कितनी यादें सरकार इमाम हुसैन के साथ मदीने से जुड़ी हुई थीं। अब ऐसे मदीने को छोड़कर जाना था। अरे वो मदीना जहाँ पर नाना का रोज़ा था, अम्मी जान की मज़ार वहीं थी, हाँ अपने भाई हसन की मज़ार वहीं पर थी, अपने रिश्तेदार जहाँ वहाँ के कब्रिस्तान में आराम फरमाते हैं, बेशतर आज वो जगह उन्हें छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। सोचो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी, कितना दिल को दर्द पहुंचा होगा, कलेजा फूट गया होगा।
आंसू जारी हो गए होंगे, आंसू जारी हो गए होंगे। ये सारा आलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सह लिया। लेकिन अलगर्ज़ सबका मशवरा था, अहले बैत का मशवरा भी था कि छोड़कर मदीना जाना है। अलगर्ज़ आप अपने नाना जान के रोज़े पर गए, आखिरी सलाम पेश किया और फूट फूट कर रोने लगे और सारा माजरा सुनाने लगे। मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत उस वक्त क्या हुई होगी। नाना जान के रोज़े पर जब आखिरी मर्तबा गए होंगे तो न जाने उनके दिल पर क्या बीती होगी, ज़बान लरसती होगी, कपकपाते रहेंगे, आँखों से आंसू जारी हो गए। वो मंज़र को मैं बयान नहीं कर सकता। वो ऐसा दर्दनाक मंज़र है। सरकार इमाम हुसैन आखिरी मर्तबा अपने नाना जान के रोज़े पर पहुंच रहे हैं तो थरथराती अल्फाज में क्या क्या बयान कर रहे हैं। नाना जान से सारे अहले बैत पर जुल्म और सितम का सारा माजरा सुनाते हैं और काम जाते हैं और इजाज़त लेने को तलबते हैं। तो मैं इनको अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकता। हाँ, किसी शायर ने अपने चंद शेरों के अहवाल में उसको सुनाया है, तो इंशाअल्लाह उसी अशार के साथ मैं आपको हाज़िर हो जाऊंगा कि किस तरह सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आखिरी हाज़िरी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दी। इमाम हुसैन, शायद मेरा अंदाज़ गालिबन यही कहता है, सरकार इमाम हुसैन अपनी ज़बान हाली से खामोशी से अर्ज़ करते रहेंगे, मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए। मज़ारे मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए। इजाज़त की गरज से आखिरी सलाम करने आए। इजाज़त की गरज से आखिरी करने सलाम आए। कहा रोकर सलाम ताजदार आलम इम्कां, कहा रोकर सलाम ताजदार आलम इम्कां, सलाम सैयद आलम, सलाम सरवरे ज़ीशां। ज़रा देखो तो चेहरे को उठाकर, ज़रा देखो तो चेहरे को उठाकर, गोशे दामा हुसैन इब्ने अली पर तंग है तैबा की अब गलियाँ। ज़रा हुजरे से निकलो ए मकीने गुंबदे खज़रा, ज़रा हुजरे से निकलो ए मकीने गुंबदे खज़रा। ज़रा देखो तो अहले बैत पर है सख्तियाँ क्या क्या। यजीदी दौर है इस्लाम है सरकार ख़तरे में, यजीदी दौर है इस्लाम है सरकार ख़तरे में। नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में। हमारी बेकसी और बेबसी की लाज रख लेना, हमारी बेकसी और बेबसी की लाज रख लेना। हमें नज़रों में अपनी साहिब मेराज रख लेना, हमें नज़रों में अपनी साहिब मेराज रख लेना। शायद सरकार इमाम हुसैन के अल्फाज थे और न जाने कैसी कैसी रिक़्क़त अंगेज़ बातें कही होंगी, क्या दिल पर गुजरा होगा। अरे वह शहीद तो बाद में हुए हैं, लेकिन यहीं पर ही सारी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई। अपने इस मुक़द्दस शहर को छोड़कर, नाना जान और अपनी अम्मी जान, भाई जान को सब छोड़कर अलविदा सलाम सबको कहते हुए अब चलने की बस कहते हैं, बस अब ए क़िबले दी मुझको इजाज़त जाने की दे दो। बस अब ए क़िबले दी मुझको जाने की इजाज़त दो। लबे अथर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुख़सत हो, हुसैन अब जाओ रुख़सत हो। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी सलाम पेश करके अपने घर आए। अहले बैत को साथ लिया, जिसमें मस्तूरात भी थीं, छोटे दूध पीते बच्चे भी थे, नौजवान अली अकबर भी थे, भांजे भी थे और चंद रफ़क़ा सहाबाए कराम भी थे। और इन काफ़िलों के 72 के काफ़िले को लेकर हमेशा के लिए मदीने को अलविदा कहकर दबे कदमों से मक्के को निकल पड़े। वजह इसकी ये थी, हदीस पाक में आता है, जिसने मक्के में आ गया, जो भी इंसान मक्के में आ गया वो अमन में दाखिल हो गया। चूँकि अमन का गहवारा मक्का था, इस वास्ते सरकार इमाम हुसैन ने पहले मक्के को चुन लिया और मक्के को निकल पड़े। हाँ, होता भी ये था, अहले मक्का आपसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, आप पर क़ुरबान होते थे, आप पर निसार होते थे, एहतराम भी करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ये बातें आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा। हाँ, अलबत्ता आपके पास यजीद के क़ासिद आते रहेंगे और पैगाम देते रहेंगे, मगर आप इत्मीनान से रहें। इमाम ने पहले ही कह दिया था कि हुसैन का
سر کٹ سکتا ہے مگر ایک فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ میں آگے کی حالات آئندہ کلپ میں آپ کو کل کی محفل میں سناؤں گا، اور جب آگے کے حالات کیا ہوئے، مکے کو روانگی ہوتی ہے، وہاں کا قیام کیسا ہوتا ہے، پھر وہاں سے کیا کیا یزید کے پلان ہوتے ہیں، اور کس طرح معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور معرکہ کربلا پھر سامنے منظر پر آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو سناؤں گا۔ اور آج کے اختتام پر میں اپنے دادا مرشد حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی لکھی ہوئی ایک منقبت جو سرکار امام حسین سید الشہداء کے نام ہے، اس کے چند اشعار آپ کے زیر غور فرما رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فرزند رسول امام حسین سے جب سے کہ مدینہ چھوٹ گیا، نازک تھا بہت نازوں کا پلا، وہ شیشہ دل جو ٹوٹ گیا، دیکھا کیسے یہ تو نے فلک، اے غیرت حق اللہ الصمد، ایک ظلم شعار ستم پیشہ فرزند رسول کو لوٹ گیا، قائم رہے کیسے ارض و سما، زینب نے لاشے شاہ سے کہا، نانا کا مزار تو چھوٹا تھا، بھائی کا بھی دامن چھوٹ گیا، اللہ اللہ کیا وہ نقشہ تھا، عابد کی زباں پر جاری تھا، اس غربت کرب و بلا میں کیا ہم سب کا نصیبہ پھوٹ گیا، کیوں دل میں ہمک سے اٹھی ہے، یہ کیسی گریہ وزاری ہے، کیوں دامن صبر و رضا سید ہاتھوں سے تیرے چھوٹ گیا۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں ملاقات کروں گا، اور آگے کی بات کربلا کے واقعے کو آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اگر آج کی میری اس گفتگو میں کہیں بے ادبی، گستاخی، کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہیں تو میں مولا کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، هو حسبی نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔